بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف، میں ہوں آپ کا میزبان غلام دستگیر۔ ناظرین، آج ہم اختلاف میں بات کریں گے جنگی جنون بھارت کا دبئی ایئر شو میں طیارہ گر کر تباہ اور اپوزیشن کا ملک گیر احتجاج کے بارے میں۔ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون صاحب، تجزیہ کار ہیں، اور ان کے ساتھ مرزا شہزاد حسن سینئر صحافی ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے دبئی میں بھارتی طیارے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی افسوسناک خبر ہے، کیونکہ اس میں جو پائلٹ ہے وہ بھی بیچ میں جاں بحق ہو گئے، اور طیارہ تو خیر گر کر کریش ہو ہی گیا، اور افسوس تو ضرور ہے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ انڈین ایئر فورس جو ہے بہت اپنے زوم میں تھی، اور اپنے آپ کو پورے ساؤتھ ایشیا کی موسٹ پاورفل آرمڈ فورسز اور خاص کر اس کی جو ایئر فورس ہے وہ کہلاتے تھے، اور رافیل جو ہے ان کا جو ماتھے کا جھومر تھا، یہ سب ان کی طاقتیں تھیں، اور یہ تیجا جہاز جو ابھی کریش ہوا ہے یہ ان کا ابھی ایک لیٹسٹ ورژن ان کی اپنی کو پروڈکشن ہے انڈیا کی۔ ہم تو کافی عرصے سے جو ہے اپنی خود پروڈکشن کر رہے ہیں جے سیریز کی پاکستان میں، لیکن انڈیا کی ایسی کوئی کاوش جو ہے نہیں ہوئی، تو یہ ابھی تھا کہ جی یہ خامی جو ہے وہ پوری کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے ان کے جو مکس سیریز جہاز جو کہ ریجن تھے وہ جو ہے کافی حد تک ناکام ہوئے، اور ایک ان کے لیے ایک بہت بڑی ایک سردردی اور لائبلٹی یہ بن گئی، کیونکہ آئے دن ان کے جو ہے کریش ہو جاتے تھے ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے، یا پائلٹ ایرر کی وجہ سے، یہ اور یا ایجنگ فیکٹر کی وجہ سے وہ ہو رہے تھے مگ 21 اور مگ 29 خاص کر۔ تو اور اب جو ہے وہ جگہ ہوا، اور اب جو ہے یہ ان کا ایک تیجا ایئر کرافٹ جو کہ ظاہر ہے کہ جب وہ ایئر شو کے لیے دبئی میں اتنی بڑی جو ہے وہ پاور شو جو دکھائی جا رہی تھی، تو وہ تو انہوں نے اپنے بیسٹ آف دی بیسٹ ہی بھیجے ہوں گے، پائلٹ بھی اپنے بیسٹ ہی بھیجے ہوں گے، اور پہلے ان کا جو ہے وہ ایک لیکیج ہو گیا ادھر ایئرپورٹ کے اوپر، اس سے بڑی ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی، اور اب جو ہے یہ ایک فیٹل کریش ان کا ہو گیا ہے، اور اس کے برعکس جو پاکستان کی جو وہاں واہ واہ ہو رہی تھی وہ اور مزید ہو گئی ہے، کیونکہ تمام وہاں پر توجہ جو تھی آڈینس کی، جتنے بھی وہاں پر وہ گئے ہوئے تھے، چاہے وہ خریدار تھے یا دیکھنے والے تھے، ان کا سب جو ان کی نظروں میں ہمارے GF-17 تھنڈر جو تھے وہی ان کے تھے۔ تو یہ ابھی ان کی ایک کمزوری ہے جس کو وہ چھپائے ہوئے ہیں اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو ریسنٹلی جو انہوں نے ٹرائی سروس ٹریشول ایکسرسائز یہ کی ہمارے بالکل بارڈر کے نزدیک، جی جی اور جی یہی کہا کہ تو کل جنگ شروع ہو جائے گی، اور ہم اس دفعہ پوری تیاری میں آئیں گے، پچھلی دفعہ ہم پوری تیاری میں نہیں تھی، اور اب ہم تینوں سروسز کو استعمال کریں گے۔ مین ایفرٹ ہم نیوی سے ہم لائیں گے، نارتھ عربین سی سے، اس میں انہوں نے ڈپلائمنٹ بھی یہ کر دی تھی، لیکن اس ایکسرسائز جو کہ ختم ہو گئی ہے اس میں بھی ان کے 3 جہاز جو ہے وہ کریش کر گئے۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو انڈین ایئر فورس جو ہے وہ اس وقت کافی کمزور حالت میں ہے، نہ یہ کہ وہ ایجنگ فیکٹر ہے ان کا، جو رشین اوریجن ان کے جتنے بھی جہاز ہیں وہ پرانے ہو گئے ہیں اور ایک قسم کے obsolete ہو رہے ہیں، ان کو ابھی مجبوراً جو ہے ویسٹرن جو ایئر کرافٹ ہیں وہ ان کو لینے پڑ رہے ہیں، لیکن یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، یہ صرف نہیں ہے کہ وہاں سے انہوں نے خریدے، آج انہوں نے رافیل خریدے اور پھر کل جو ہے ان کو جو ہے وہ آن بورڈ کر کے اور وہ آپریشنلائز کر دیں گے۔ وہ اس کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس کی پہلے ٹیکنالوجی کی جو ایبزارپشن ہے، پھر اس کی یہ ٹریننگ ہے، پھر اس کی ایکسپرٹیز اور ٹیکنیکل سکلز ہیں، پھر یہ پائلٹ فیکٹر ہے، یہ تمام چیزیں یہ ہوتی ہیں۔ تو وہ ہمارے ساتھ جو جنگ ہوئی 4 دن کی، اس میں بھی جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی ایئر فورس جو تھی، ہم نے
नाकारा कर दी थी। 4 दिन की जंग वो पहले दिन से ही है जो हमने हमारी पाकिस्तान एयर फोर्स ने जो है एयर सिक्योरिटी अचीव की, और 4 दिन एयर सिक्योरिटी ही कायम रही। और ये जो है बिल्कुल ऑफेंसिव से बिल्कुल डिफेंसिव ग्रुप पे चले गए, एयरबोर्न ही नहीं हो सकते थे। यहाँ तक हमने जो है ना उनको नुकसान भी पहुंचाया। साथ उनके जहाज जो लीडिंग थे जिसमें 4 राफेल शामिल हैं, वो हमने कारकर्दगी जो है वो ये दिखाई। तो ये कमजोरी उस वक्त भी जाहिर हुई। अब उनके बावजूद भी उन्होंने कहा कि जी हमारी सिंदूर जो है ऑपरेशन वो पूरा नहीं है, फेज 2 है, वो अब दोबारा ये करेंगे, और हमने जो है अभी और पैसा डिफेंस बजट में डाल दिया। ब्रिगेडियर साहब, मैं इस पे आपकी तरफ आ रहा हूँ। मिर्जा साहब, क्या इंटरनेशनल शो में त्यारा गिरना भारत के लिए मुश्किलात नहीं पैदा कर सकता? जी बहुत शुक्रिया। देखें, भारत कहा जाता है कि भारत जो है वो जंगी जुनून में जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आया हुआ है। मैं ये समझता हूँ जुनून तो एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है किसी भी काम करने वाले बंदे के लिए। मैं ये समझता हूँ भारत जंगी जुनून में नहीं, भारत पागलपन की हद को जो है वो क्रॉस कर चुका हुआ है। अब आप ये देखें कि जो भारत का दिफाई बजट है वो तकरीबन इस वक्त जो उसका है वो $11 बिलियन है और $80 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान का $11 बिलियन है। अच्छा, जो हमारा कुल बजट है उससे भी, जो पाकिस्तान का कुल बजट है उस बजट से भी ज्यादा भारत का सिर्फ दिफाई बजट है। पाकिस्तान का जो कुल बजट है वो $54 बिलियन है, जबकि भारत का $4 ट्रिलियन का जो है वो बजट है। आप ये देखें, उसके बावजूद भारत जो है वो किसी भी सतह पर पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान की किसी भी, चाहे वो बहरिया हो, बरी हो, फजाइया हो, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मैं यहाँ एक जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि बिलाशुबा हमारी पाक अफवाज का इसमें बहुत अहम किरदार है, मगर यहाँ मैं ये ज़रूर जिक्र करूँगा कि अल्लाह पाक की करम नवाजी से हमें 9-10 मई में भी फतह हमें नसीब हुई है, बल्कि उससे पहले भी अफवाज पाकिस्तान ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं उसमें पाकिस्तान को वाज़ेह बरतरी हासिल हुई है। अब यहाँ पर यह है कि भारत जो है वो न सिर्फ जंगी जुनून की हद तक जो है वो पागलपन हुआ है, दूसरी तरफ आप ये देखें कि आप इतना बड़ा बजट जो भारत का है वो मोदी उठाकर दिफाई बजट में लगा रहा है। अभी भी 2 दिन कबल उसने अमेरिका से अच्छी खासी मालियत का अरबों डॉलर का जो है वो मुआहिदा किया असला खरीदने के लिए। असला खरीद के रख लेने से, जहाज खरीद के रख लेने से, टैंक खरीद के रख लेने से ये सोच लें कि आप जंग जीत सकते, जंग नहीं जीत सकते। पाकिस्तान ने, आप ये देखें कि जेट-10C के साथ थंडर जो हमारे त्यारे थे उनके साथ हमने भारत का जो है वो मुकाबला किया है। तो ये एक पागलपन की हद तक जो है भारत जा चुका हुआ है। इससे हम ये कतई नहीं तस्वर कर सकते, हमें बल्कि डरने और घबराने की तो ना पहले हम डरे हैं, घबराए हैं, अब घबराएंगे। वजह ये, अब आपने जैसे जिक्र किया कि एयर शो में जो दुबई में हुआ है, कल का वाकया ये है कि कल ही हमारे जो J-10C था, हमारा जो जेफ थंडर त्यारा पाकिस्तान ने जो बनाया, हमारी पाक फजाइया ने उसको बनाया, उनके इंजीनियर्स की महारत थी। वहां पे खुद भारत के जो फजाइया के लोग थे, पायलट थे, वो हमारे जहाज के साथ खड़े होकर तस्वीरें बना रहे थे। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है अल्लाह पाक की करम नवाजी के साथ। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि इनका अपना जो त्यारा था वो आज वो उसी तरह, वो कहते हैं ना, जब कवा चला हंस की चाल, तो अपनी चाल भी भूल गया। तो पाकिस्तान फजाइया को बिलाशुबा मेरे रब्बे करीम ने बड़ी सलाहियत दी है, इसकी वो नकल करने की उन्होंने कोशिश की है कि हम जो स्काई टू अर्थ हम डाइव मारेंगे और इसी तरह जैसे पाकिस्तान का जहाज अर्थ से होकर ऊपर चला जाता है, बस बदकिस्मती से वो त्यारा उसके ऊपर काबल नहीं रख सका। चीज़ों की बात अभी आप ये देखें कि पाकिस्तान ने उनके राफेल तैयार कराए, जिसके ऊपर इंडिया को बड़ा मान था कि हम राफेल के जरिए पाकिस्तान को क्या कर देंगे, कैसे तहस नहस कर देंगे। मगर चीजें, वो कहते हैं ना, नकल के लिए अकल की भी जरूरत होती है। तो भारत को इस वक्त ना अकल है ना ही कुछ और है। पाकिस्तान ने देखे हमेशा भारत को ये कहा है कि आप ये जंगी महाज छोड़ें, ये दहशत गर्दी छोड़ें, आए बैठ के आप अपने मुल्क की आवाम के लिए कुछ तालीम के लिए, सेहत के लिए करें, कुछ हम करें। मगर भारत में जब से ये RSS का नुमाइंदा, ये दहशतगर्द मोदी आया, पाकिस्तान तो पाकिस्तान, हमसाया मुल्क तो हमसाया मुल्क, खुद उसकी आवाम को जो है इसने नाको चने चुबवाए हुए हैं।
80% آپ یہ دیکھیں بھارت کی عوام آج بھی فٹ پاتھوں پہ سوتی ہے، گرین بیلٹس کے اوپر سوتی ہے، 5 کلو کے راشن کے لیے وہاں پہ لوگوں لائنوں کی میں لمبی ہوتے ہیں۔ لمبی قطاریں جو ہیں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے کر کے پاکستان کو کرے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے دنیا میں اس کی جو ہے وہ مذاق بن رہا ہے۔ اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کانگریس کی جو رپورٹ آئی ہے حالیہ دنوں میں، اس میں تو واضح طور پہ پہلے تو چلو ٹھیک تھا کہ ورلڈ لیول کے اوپر جو میڈیا تھا وہ بتا رہا تھا کہ پاکستان نے جو ہے وہ برتری حاصل کی، خود امریکہ جیسے سپر پاور ملک کا جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے بھی جو ہے وہ بتایا کہ پاکستان نے ان کے 7 سے 8 جہاز جو ہے وہ مار کرے ہیں، بلکہ 24 میں تو میری جو جہاں تک ذرائع ہیں یا میری نالج ہے، انہوں نے نہ 7 تو جہاز ان کے گرے بلکہ 24 جہازوں کو انہوں نے نکارا کیا تھا جب ایئر بیس کے اوپر انہوں نے پاکستان نے اٹیک کیا تھا۔ تو یہ چیزیں اکٹھی کر لینے سے بھارت جو ہے وہ جنگ نہیں جیت سکتا، اس کو ابھی بھی جو ہے نا ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے یہ واضح طور پہ جب 9-10 مئی کا واقعے سے پہلے انہوں نے ہمارے جو مدارس کے اوپر اٹیک کیا تھا، ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ ہم پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، مگر اگر بھارت نے یہ جنگ شروع وہ کرے گا، اختتام ہم کریں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ہفتوں کی جنگ تھی، پاکستان نے چند گھنٹوں میں اس کو جو ہے وہ نیست و نابود کر کے رکھ دیا، اور وہ مودی جو پاکستان کو آنکھیں نکالتا تھا وہ گھٹنوں میں پڑ گیا امریکہ کے، اور وہاں سے معافی تلافی کرا کے تو آپ جان چھڑائی۔ میں بریگیڈیئر صاحب سے بریگیڈیئر صاحب، اگر بھارت پھر یہ جرت کرتا ہے پاکستان پر حملے کی، تو پھر اس کو ذرا آپ کی زبان سے سننا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح جواب دیا جائے گا؟ میری نظر میں، میری اپنی اسسمنٹ میں جو ہے، انڈیا میں ابھی دم خم نہیں رہا کہ وہ دوبارہ ہمارے اوپر اس طرح سے جنگ مسلط کرے۔ جو پہلی دفعہ بھی جب وہ آیا تو وہ اس کو کچھ بہت سی غلط فہمیاں تھی، اور پھر اس کو خوش فہمیاں بھی تھیں، اور اس نے پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ اس کو جو ہے کوآپریشن مل گئی فل اسرائیل کی، اور پیچھے سے امریکہ کی تھپکی بھی یہ ملی، ورنہ اس کی جرت نہیں تھی کہ ایک میزائل پاور اور نیوکلیر پاور کے خلاف وہ اس طریقے سے در اندازی یہ کرتا رات کے وقت 6-7 مئی کو وہ کر دیا۔ اس نے زخم کھائے جو آج تک وہ زخموں کو یہ چاٹ رہا ہے، تو اب اس میں کیسے جو ہے کچھ مہینوں میں دوبارہ جان آ سکتی ہے؟ جو جانتے ہیں ڈیفنس کو، ٹیکنالوجی کو، الیکٹرانک وارفیئر کو، سیٹلائٹ کمیونیکیشن کو، سنکرونائزیشن کو، کہ جنگ جو ہے وہ کیسے لڑی جاتی ہے، اور اس میں کیا کیا جو چیزیں ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں کہ جنگ لڑنے کے لیے اور جنگ جیتنے کے لیے، تو وہ تو تمام چیزیں جو ہیں اس میں وہ آج پورا نہیں اتر رہا۔ وہ تو ان کے خود جو ایئر چیف بھی ہے، ان کا جو نیول چیف بھی ہے، اور ان کا جو آرمی چیف بھی ہے، اس نے گاہے بگاہے پہلے یہ اپنی رویداد سنا دی تھی کہ ہم جو ہے جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے مودی نے ان کو جو اس آگ میں یہ جھونک دیا، اور اتنی ان کو ہزیمت یہ اٹھانی پڑی۔ بریگیڈیئر صاحب، اب بھی جو ہے اس کا زیادہ مقصد جو یہ تھا۔ جی ایک اور بھی اس میں کویسچن لے لیں تو، یہ افغانستان کیوں دشمن کے ہاتھوں کھیل رہا ہے؟ اس میں یہ بھی ذرا ایڈ کر لیں۔ جی ضرور، بالکل۔ وہ میں اس کی وجہ ساری یہی ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ جب سے پاکستان یہ نیوکلیر پاور بنا ہے 98 اور 98 کا بعد، اور آج جو ہے 2025 ہو گئی ہے، اس عرصے میں ہم نے اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے نا فل اسپیکٹرم لیول کے اوپر یہ لے گئے ہوئے ہیں۔ میزائل پاور جو ہے وہ ہر قسم کی جو ہے نا شارٹ رینج، میڈیم رینج، لانگ رینج میزائل، کروز میزائل وغیرہ جو ہے، بیلسٹک میزائل جو ہے ہمارے پاس یہ موجود ہے۔ تو ہم تو ابھی کسی اور سطح کے اوپر جو ہے یہ پہنچ گئے ہیں، اور جو پھر ہم نے اپنے جو ملٹری جوہر دکھانے تھے، وہ ہمیں ایک موقع بھی مل گیا 4 دن کی جنگ میں، کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ 6-7 گنا جو بڑا دشمن ہے اور بڑا اپنے آپ کو ناز کہتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں سب سے
स्ट्रांगेस्ट मिलिट्री पावर ऑफ साउथ एशिया हूँ और इनविंसिबल हूँ, तो उसको जो है ना कैसे हमने जो है ह्यूमिलेट किया, उसकी ऑनर को हमने गर्व में जो है ना घसीटा, तो फिर अब उसमें जो है दोबारा इस तरह की वो हिम्मत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो है इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी का। और इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि वो कोवर्ट ऑपरेशन का मतलब ये है कि हाइब्रिड वॉर और प्रॉक्सी वॉर, जिसमें कि वो महारत हासिल कर उसमें है जरूर। वो शुरू दिन से जब से पाकिस्तान बना है वो इसी काम में लगा हुआ है, सबवर्सिव टैक्टिक्स में, कि अंदर से जो है पाकिस्तान को ये कमजोर करे। और इसने भी ये जब पहली जो 4 दिन की जंग हुई उसमें भी आपको ये याद होगा कि किस तरीके से दोबारा जो हमने खत्म कर दी थी इस टेररिज्म को पाकिस्तान में 2015-16 में, वो दोबारा जो है ना एक नई लहर उभरी, और इतनी उभरी कि वो 400% ऊपर हो गया। कि वो एक प्लान के मुताबिक था, और उसमें जो है अफगानिस्तान को पूरा ये इन्वॉल्व किया। और यहाँ पर हमारे 2 सूबे जो थे वो बिल्कुल ये टेररिज्म की लपेट में पूरी तरीके से जो है ये आ चुके हुए थे, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल जो है ना वो ये दिन थे, और आज भी हम उसी का मुकाबला कर रहे हैं। उसके अलावा अंदर हमारी बहुत टूट फूट सी मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर पॉलिटिकली, इकनॉमिकली, सोशली और जुडिशरी के मसाइल थे और कॉन्स्टिट्यूशन ये मसाइल थे। उनको देखते हुए उसने कहा कि मेरे लिए तो मसला नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ना ये कि हमने मिलिट्री लेवल के ऊपर हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर दुनिया को ये हैरान कर दिया है। और फिर उसके अलावा ये है कि इकोनॉमिक्स में भी जो है हम जो है अभी उनको मात दे रहे हैं कि उनकी जो एयर स्पेस हमने बंद कर दी है, उससे उनको करोड़ों रुपए का जो है ये नुकसान हो रहा है, जो मजबूरन जो है वो इंडिया की तरफ जो है वो चाइना की तरफ वो देख रहे हैं कि हमें वो एयर स्पेस दे और हम अपने जहाज जो है जो कार्गो और कमर्शियल जो है वो हम उसको आ जा सकें, कि हमने नुकसान को ये बंद करें। तो मैं ये जो बात कर रहा था ये प्रॉक्सी वार की, ये उसके लिए फिर इसने आज जो है अफगानिस्तान को अपना एक प्रॉक्सी बना लिया है, उनके साथ स्ट्रेटेजिक अलहाक भी कर लिया है। दोनों जो है अब ऑन बोर्ड हैं, वन पेज के ऊपर हैं, और दोनों इकट्ठे मिल के जो है ना सारे काम ये प्लान करते हैं। और अभी आपने देखा कि मई में उन्होंने किया तो अक्टूबर में इन्होंने ये जंग की, तो उनको भी जिस तरह हमने मार दी, इसी तरीके से हमने अफगानिस्तान के भी जितने भी उनके अंदर जो गरूर था और जो उनको गलतफहमियाँ थी और खुशफहमियाँ थी, वो हमने सारी जो है ना उनकी ये मस्ती जो है ये निकाल दी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है एक बड़े बुलंद मुकाम के ऊपर ये खड़ा है। अभी हमें सिर्फ जो ये है कि अंदर जो है हमें जो है ना इंटरनल होम फ्रंट को जो है और मजबूत करना है, और फिर दुनिया की कोई ताकत जो है पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जितनी भी ये एक्सटर्नल कॉन्स्पिरेसीज हैं वो उसी वक्त कामयाब होती हैं जबकि अंदर जो है हमारे पास स्नेक्स इन दी ग्रास हो, और जो उनके फैसिलिटेटर्स हों, उनकी वजह से उनको जो है ना थोड़ी बहुत जो ये कामयाबी मिलती है। तो उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जो है ना सरेबाब ढूंढ लिया है, उसकी तरफ भी जो है पाकिस्तान जो है अभी पूरी तरीके से जो है ना कर रहा है। पहली दफा पाकिस्तान जो है सॉफ्ट स्टेट से जो है हार्ड स्टेट बनने की तरफ जो है ना गामजन है, और काफी उसने पेशरफ्त कर ली है, जिसमें के रिफॉर्म्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत लाजमी है, वो शुरू कर दिए। आज तक हमारे रिफॉर्म हुए ही नहीं, किसी ने भी जो है ना ये रिफॉर्म्स की तरफ से ये तवज्जो नहीं दी। लीड कैप्चर है उनकी अपनी जो है तरजीहात थी, फौज ने ही जो है इनको ये तरगीब दी और ये कहा कि नाउ और नेवर, आप कब तक जो है इसी तरीके से अपना खून बहाते रहोगे और इस रोज शहादतें जो है ये उठाते रहोगे। अभी अपने आप को अंदर से मजबूत करो और एक हार्ड स्टेट बन के उभरो, तो फिर जो है हर किस्म की अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का भी और इस किस्म की जो हमले हैं उनको भी हम नाकाम बना सकते हैं। मिर्ज़ा साहब, अफ़गानिस्तान क्यों एहसान फरामोश हुआ? वो दोहा में मुज़ाकरा से भागता, ये इस पे बारे में क्या कहेंगे? देखें, अगर हम अफ़गानिस्तान की तारीख़ देखें तो मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान खुद अफ़गानिस्तान का ही दुश्मन है। वहाँ पे बसने वाले जब से ये तारीख़ बनी है,
حالانکہ اس سے پہلے جو بر صغیر کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو اس وقت افغانیوں کی ایک بڑا نام تھا، بڑا رتبہ اور بڑا مرتبہ تھا. مگر اس کے بعد جیسے جیسے یہ خاص طور پہ پاکستان اور ہندوستان جب پاکستان معرض وجود میں آیا، اس وقت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان نے اور بھارت نے کسی حد تک پاکستان نے جو ہے مکمل طور پر اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے مختلف ادوار میں، چاہے وہ اگر ہم بات کریں ماشاء اللہ کے دور کی، اور خاص طور پہ جو جمہوریت کے ادوار پاکستان میں آئے ہیں، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے ترقی کی ہے، شہروں کو آباد کیا ہے، ٹیکنالوجی ہوگی، صحت ہوگی، تعلیم، اس کے اوپر فوکس کیا. مگر بدقسمتی سے افغانستان میں جو افغانی تھے وہ کوئی ایسا نظام نہیں بنا سکے. آج بھی افغانستان میں ایک فرسودہ نظام کار موجود ہے. انہوں نے کبھی افغانستان میں اپنے آنے والی جو جنریشن تھی اس کے لیے تعلیم کا نہیں سوچا، انہوں نے اس کے لیے صحت کا نہیں سوچا، وہاں پہ کوئی سوشل ایکٹیویٹیز جو تھیں ان کو انہوں نے لاگو نہیں کیا. وہ وہی فرسودہ ذہن اور فرسودہ جو ان کا نظام تھا اس میں وہ پھنسے رہے، ان سے انہوں نے نکلنے ہی نہیں دیا. آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں قبائل یا کچھ اس طرح کا نظام ہے، وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ تعلیم کو نہیں دینے جا رہے. جو وہاں کے وڈ وڈیرے ہیں، چودھری ہیں، یا وہاں کے جو بھی سربراہ ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہاں کے بچے بچیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں، ان کے علاقوں میں ہاسپٹل بنے. اب تو کافی بہتری آ گئی، مگر افغانستان میں آج بھی وہی نظام موجود ہے جو اس کی تباہی کا اور بربادی کا سبب بن رہا ہے. ابھی آج کی آپ تاریخ دیکھیں تو افغانستان کا جو خزانہ ہے، جو ان کا حکومتی خزانہ ہے، وہ بالکل خالی پڑا ہے. وہ خالی کیوں پڑا ہے؟ خود افغانستان کی اپنی فرسودہ جو پالیسیاں اس کی وجہ سے. افغانستان نے کبھی بھی پاکستان پہ بھروسہ نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو تسلیم سب سے آخر میں اگر کسی نے تسلیم کیا تو وہ افغانستان تھا. افغانستان کی جو اندر سے جو حرام زدگی یا اس وہاں کے جو لوگوں نے کی ہے وہ یہی وجہ ہے. نمک حرامی جو اگر ہم معذرت کے ساتھ مجھے الفاظ استعمال کرنے پڑے تو وہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر کوئی ایسا نظام کار رائج نہیں کیا. آج بھی وہاں کی جو بچیاں ہیں، جو خواتین ہیں، وہ بنیادی حقوق سے محروم ہیں. آخرکار میں ان کے پاس کیا بچتا ہے؟ جہالت کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں، پھر دوسروں کو پتھر مارتے ہیں. پاکستان ہو گیا، امریکہ ہو گیا، اور کئی ایسے کنٹری ہیں، انہوں نے بھرپور امداد کی ہے افغانستان کی. مگر افغانستان کی سوچ چونکہ بھارت کی انہوں نے پراکسی وار کرنی تھی پاکستان کے خلاف، انہوں نے وہ ساری چیزیں جو اس وقت افغانستان ڈالر کا بھوکا ہے اس کو بھارت نے پالنا شروع کر دیا. وہاں پہ اس نے لالچ ابھی جو دی ہے کہ ہم آپ کے ملک میں تعلیم بھی دیں گے، ہم آپ کے اپنے ملک میں صحت بھی دیں گے، اور اسی کی آڑ میں آج بھارت جو ہے وہ اندر خانے اپنا اسلحہ افغانستان میں شفٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے ذرائع کے مطابق وہ کافی سارے جو میزائلز ہیں، ٹیکنالوجیز ہیں، وہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے افغانستان میں وہ شفٹ کر رہے ہیں. اور کل پرسوں کی بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت سعودی عرب اور سعودی عرب اور ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ کا معاہدہ ہوا ہے، اسی دوران جو ہے یہ جو بھارت ہے یہ افغانستان کے وزیر تجارت وہاں پر گئے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر دیا ہے، ان کو صرف ڈالر چاہیے اور اسی ڈالر کی وجہ سے وہ پاکستان مرزا صاحب میں نے وقفہ لینا، لیکن وقفے سے پہلے بریگیڈیئر صاحب آپ کو سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. امریکہ کی دوہری پالیسی انڈیا کے ساتھ 10 ایئر کا معاہدہ ہوا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لیکن لیں گے یہاں وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد.